الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق خالق مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک مدنی تاجدار مدینہ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء سرور کون و مکان کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کے گجرے تحفے پھول پیش فرمائے، عرض فرمائے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میرے محترم سامعین اور میرے محبت کرنے والے حضرات، ایک اپیل ہے کہ یاد رکھیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ کسی بھی مسلک کے اندر منع کوئی نہیں. کہیں پر بھی آپ تشریف لے جائیں، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وہ کسی مسلک کا ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کیسا ہے. آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا منع ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا. سامعین ذویل احترام والاحتشام، میں نے ہر مسلک کے علماء کی کتابوں کو پڑھا ہے، ہر مسلک کے عالم کی کتاب کو پڑھا ہے. میں جب پڑھتا ہوں تحقیق کی نظر سے پڑھتا ہوں اور کچھ حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. میں فرقہ واریت کی اینک پہن کے نہیں پڑھتا. ہر ایک کے پڑھنے کا اپنا انداز ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے. میرا پڑھنے کا انداز یہ رہتا ہے کہ اس کے دامن میں کون سا ایسا موتی ہے جو میرے دامن میں آ سکتا ہے. یہ اپنی دامن میں کون سے ایسے موتی لیے پھر رہا ہے جو میرے دامن میں آ سکتے ہیں. خدا کی قسم ہر ایک مسلک کے عالم نے ایک ہی بات لکھی ہے، یہ کائنات میں ایسا وظیفہ ہے جو کبھی اللہ رد نہیں فرماتا. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے
بھئی آپ نماز پڑھ رہے، کتنی اہم عبادت ہے، نماز کے اندر بھی آپ کے درود پاک رکھ دیا ہے جی، دیکھو جی، چلو چلو شاباش، پڑھو پڑھو. اور جو درود پاک نہیں پڑھتا نماز کے اندر، اس کی نماز ہی نہیں ہے جناب. سوال ہی پیدا نہیں. آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر بھی درود پاک. قبر میں آپ نے سوال سنے ہیں نا، تو ایک سوال درود والے نبی کا بھی کیا جائے گا. آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود دراصل درود والے نبی کی شان کا اظہار ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ درود والا نبی اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. ایڈا سونا نبی یار، ایڈا سونا نبی. ہائے ہائے ہائے، اسنا نال جنیکی کریے نسنا تک نہیں بھول دے. اصلا نال خاندانی آدمی کے ساتھ اگر اچھائی کرو، خاندانی آدمی کے ساتھ کبھی اچھائی کرو، بھلائی کرو، تو وہ نسلوں تک بات نہیں بھولتے. وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا خاندان ہمارا محسن خاندان ہے، اس کا باپ اس نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے ہوئے، اس کے باپ کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، لہذا خبردار اس گھرانے کو کچھ نہیں کہنا. یہ ہمارا استاد گھرانہ ہے، یہ ہمارا محسن گھرانہ ہے. وہ چاہے کروڑ پتی ہوں، چاہے ارب پتی ہوں، وہ احسان کبھی نہیں بھولتے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں. میرے ایک ساتھی ہیں، کزن ہیں، حالات آج سے 20 سال پہلے کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں. 20 سال پہلے میرے پاس وہ کام کے لیے آتے تھے. موٹر سائیکل میری شروع سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وہ جب بھی میرے پاس آتے تھے نا، یار بھائی موٹر سائیکل چاہیے، ٹھیک ہے جی یہ لو لے. آج اس بندے کی جو ماہانہ ٹرنیور ہے وہ تقریباً 40 لاکھ 50 لاکھ کے قریب ماہانہ اس کا کاروبار 40 سے 50 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. وہ آج بھی جب ملتا ہے نا، آج اس کے پاس جو گاڑی ہے اس ٹائم 80 لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو لے کے چل رہا ہوتا ہے. آج بھی جب ملتا ہے نا تو نگاہیں جھکا کے ملتا ہے، تو میرا محسن ہے. کروڑ پتی آدمی ہے جی، کروڑ پتی آدمی ہے. اس کے پیسوں کی کیا بات ہے جی، اللہ جس کو دے، جس کو اوپر لے جائے. اب میری اوقات کیا ہے، ہماری تو 15-20 ہزار روپے ہماری تنخواہ ہوتی ہے. ساڑھی کی اوقات اور 40-50 لاکھ روپے جس کا مہینے کا کاروبار ہو رہا ہے، وہ میرا ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. لیکن وہ آج بھی میرے احسان کو یاد رکھتا ہے کہ میرے مشکل کے وقت یہ کام آیا تھا. خدا کی قسم تو درود پاک پڑھ، جب تو مشکل میں آئے گا یہ درود والا تیرے کام آئے گا. اس لیے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج کے دن کی مناسبت سے بڑا معروف زمانہ کلام ہے، جو میرے ساتھ مل کے پڑھ سکے پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ حضور کے نواسوں کی بارگاہ میں ہم ہدیہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا اور حضور بھی خوش ہو جائیں گے. جب نواسوں کا نانا خوش ہو جائے گا، خدا کی قسم کیا کیا مہربانیاں کرے گا ہم سوچ نہیں سکتے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. مل کے
سید نے شاباش شاباش مل کے شاباش اور بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں سید نے کر وعدے نبھا دی اور دین نبی پہ باری اکبر میں بھی جوانی دین نبی پہ باری اکبر میں بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں سید نے اور زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے حضرت جی یہ کوئی معمولی بات ہے یہ کوئی معمولی بات ہے دونوں بچے ہوں بندہ دین پہ وقف کر دے آج کون کرتا ہے بھائی آج کوئی نہیں کرتا آج تو بابا جی جو ول ہے نا جو کسی قابل نہیں ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں پڑھانے کے لیے پیسہ ہی کوئی نہیں چل مسیحتیں پا دے یار مسیحتیں پا دے پڑھ جائے گا مولوی بن جائے گا تو اب صورتحال قبلہ کیا ہے دین کی خاطر قربانی دینا یہ اہل بیت اطہار کے ہی خاندان کا خاصہ ہے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے سید نے مل کے بولیے آج 10 محرم الحرام ہے بولیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ مل کے بولیں گے نا اوے بچوں توجہ کرو ادھر دیکھو مل کے بولو آپ بولو اگر کچھ سننا ہے میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں قرآن و حدیث سے کچھ موتی سمیٹ کے لاتا ہوں آپ کے دامن کے لیے اور آپ سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا بس اتنا مطالبہ ہے میرا ساتھ دو تھوڑا ساتھ چلو میرے بولو میرے ساتھ سمجھو میری بات آپ کے دامن خالی نہیں رہیں گے میں نے کبھی کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی کیونکہ جن کے در کا منگتا ہوں وہ کہ خالی ہونے ہی نہیں دیتے اس لیے آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے ساتھ دو تھوڑا سا مل کے سارے مل کے بولو آج کا دن بھی اگر نہیں بولو گے تو بابا کب بولو گے ہماری یہ نہ بولنے والی عادت نہیں ہمیں پیچھے رکھتی ہے مل کے سارے بچے بڑے سارے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا
اور زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لوٹا دیے ہیں سید اور شبیر کی ہی ایسی پردرد داستان ہے شبیر ہی کی ایسی پردرد داستان ہے دل پتھروں کے جس نے ہلا دیے ہیں سید نے کربلا وعدے نبھا دیے اور بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو رو کے جس نے بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں ایک بچ گیا تھا غنچہ چھوٹے علی اصغر کی بات ہے ایک بچ گیا تھا غنچہ اس کو بھی پیش کر کے آج ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے تو بابا ہم آپ پہ سوائے رہ جاتے ہیں اور سید کا جگرہ دیکھو یار ایک بچ گیا تھا غنچہ اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں سید نے کربلا میں سامعین ذوی احترام والاحتشام میں سب سے پہلے سب ساتھیوں کا جن کو دعوت دی قبلہ قاری ناصر حسین قمر سیالوی صاحب، قاری اختر حسین سیالوی صاحب، ہمارے تمام نمازی حضرات، بابر بھائی ہیں، دیگر ہمارے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس محفل پاک کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین اور دنیا کے سارے معاملات آسان فرمائے، اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میں نے اللہ کے پاک کلام سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تقریر بلا تمہید۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، پیارے محبوب ذرا ان غلاموں سے کہہ دو کہ ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی اجر اسألکم سوال نہیں کرتے، علیہ اجرا اس بات پر اجر میں کوئی سوال نہیں کرتے کہ میں نے آپ کو ایمان دیا، بھئی ایمان نبی پاک کے صدقے آیا نہیں، ایمان آپ کو مجھے کیسے ملا؟ حضور کے صدقے ملا۔ اللہ کہتا ہے محبوب ذرا ان سے کہو
میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر کا، بھئی میں نے آپ کو ایمان دیا، جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لایا، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لایا، میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ اور میں صدقے جاؤں، جو ساری کائنات کے دامن بھرنے کے لیے آئے وہ کیوں کسی سے سوال کرے؟ جو ساری کائنات کے دامن بھرنے کے لیے آئے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے، آج بھی پوری دنیا کے اندر جس بندے کو جو بھی مل رہا ہے وہ سب سے پہلے روضہ رسول پہ نازل ہوتا ہے۔ سب کچھ، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارا رزق، پھر وہاں سے ہر ایک بندے کو اس کی قسمت کے مطابق تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج بھی سن 2021 کے اندر آئے ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بادشاہوں سے پوچھو نا، بادشاہوں سے پوچھو، کیا تمہیں در رسول کی خیرات نہیں ملی؟ دنیا حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر کرتی ہے لیکن کبھی در رسول سے بڑھتی ہوئی خیرات کا ذکر نہیں کیا اس نے۔ فرماتے ہیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے نبی کا کرم ہے، تھپڑ پڑے گا تمہارے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی ہائے ہائے ہائے، میں صدقے جاؤں، صدقے جاؤں۔ حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے جی کہ اس نے اپنے محل کے 8 دروازے لگائے ہوئے تھے، یہ مشہور ہے۔ عیسائی تھا وہ، مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور عیسائی خیرات کے کاموں میں جو صاحب ثروت ہے وہ بڑا خرچ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بل گیٹ جو ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے عیسائی ہیں نا جی، عیسائی، وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک دے رہے ہیں، کبھی افریقہ میں، کبھی امریکہ میں، کبھی پاکستان میں، لاکھوں کروڑوں ڈالر خیرات میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کو شروع سے ایک یوں سمجھ لیں کہ دولت کی دیوی ان پر مہربان ہے، یوں کہہ لیں پیسہ ان پہ مہربان ہے، دنیا ان کے اوپر مہربان ہے جی، دنیا ان کے پاس ہر لحاظ سے زیادہ ہے۔ تو وہ حاتم طائی تھا، بادشاہ وقت تھا، پیسے والا تھا، اس نے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے، اور ہر ایک دروازے پر بیٹھے ہوئے وہ گارڈ کو یا وہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر نگہبان، اس کو اس بات کی انسٹرکشن تھی اگر کوئی فقیر 8 دروازوں سے بھی آئے نا اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، کوئی نہ کوئی خیرات اس کو دے ہی دینی ہے، لازمی دیجیے گا۔ جب یہ واقعہ پہنچا نا جی صحابہ کرام علیہ رضوان تک، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کچھ تو سن کر بڑے حیران ہوئے کہ بڑی بات ہے یار، کہ بھئی 8 دروازے اور 8 سے خیرات مل رہی ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یہ کون سی خیرات ہے؟ میرے امام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں میرے کریم سے
گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. تو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، میں صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان پر. آج بھی خدا کی قسم ہو عالم دین، ہو عالم، میں عالم کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے، اگلے دن غالباً قاری صاحب سے بات ہو رہی تھی، ایک ہوتا سید، ایک ہوتا سید کا لیبل لگا ہوا، لیبل لگا لیتے ہیں دنیا، لیبل لگا. میرے کئی شاگرد ایسے ہیں، میں قوم کا نام نہیں لیتا، قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے ہاں اس قوم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ قوم کے لوگ بھی سید بنے پھر رہے ہیں. گاؤں میں نا جی جھگڑا پڑ گیا، دو سید آپس میں لڑ پڑے، نمبردار کے پاس فیصلہ گیا کہ جناب نمبردار صاحب آپ فیصلہ کرو، اس میں سے اصلی سید کون ہے؟ ایک کہے میں اصلی سید ہاں، ایک کہے میں اصلی سید ہوں. دونوں کے اندر جھگڑا پڑ گیا. نمبردار صاحب کہنے لگے بھائی بات سنو، اس کو تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے سامنے سید بنا ہے، پہلے یہ تھا مرسی، پھر بنا یہ قریشی، پھر بنا یہ سید، یہ تو بنا ہے بھائی ہمارے سامنے، اس کا کوئی پتہ نہیں جناب، یہ باپ دادے سے ہی سید کہلاتے آ رہے ہیں. ایک ہوتا سید، ایک ہوتا سید کا لیبل لگے ہوئے، ایک ہوتا عالم، ایک ہوتا علماء کا لیبل لگائے ہوئے. جو عالم کا لیبل لگائے ہوتے ہیں نا جی، ان کے ہمیشہ ایسے ہی یاد ہوتے ہیں، دامن ایسے ہی ہے، اللہ واسطے دے دو، اللہ واسطے دے دو یار، آج میں روٹی نہیں کھاتی، میں نے روٹی دے دو، آج میں بھوکھا یار، آج میں نے کچھ کھوا دو یار، حضرت صاحب کو چندہ ہی دے دے. ان کے ساری زندگی دامن ایسے ہی رہتی ہے، ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے. وہ عالم خدا کی قسم میرے نبی کا وارث ہو، وہ کبھی سوال نہیں کرے گا، وہ کبھی اپنا سوال لے کے نہیں جائے گا. خدا کی قسم یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ لوگ میرے محلے دار ہو، خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم ہے، اگر میں نے یہ بات کی ہو مجھے اٹھ کے ابھی ٹوک دو کہ آج 3.25 سال ہو گئے مجھے یہاں پر خدمت کرتے ہوئے، میں کسی کے دروازے پہ اپنی حاجت لے کے گیا ہوں؟ کوئی بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ ہمیں جہاں سے خیرات آ رہی ہے خدا کی قسم، نہ وہ اس دنیا میں بھکاری ہونے دیتے ہیں، نہ وہ اگلے جہان بھکاری ہونے دیں گے، نہ وہ اس جہان میں تہی دامن ہونے دیں گے، نہ اس جہان میں ہمیں تہی دامن چھوڑیں گے. خدا کی قسم یہاں بھی انہوں نے لاج رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی وہ لاج رکھیں گے. آہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. شامل ذویل احترام، وہ سوال کیسے کرے جس کے در سے دنیا کھائے؟ آج بھی خدا کی قسم دل میں جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، تو آج بھی آواز دے، رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی وہ تجھے جواب دیں گے، آج بھی جواب. بات تو یہاں کی ہے نا میرے دلبر جانی، بات تو یہاں کی ہے نا، یہاں سے آواز تو دینا. رب کعبہ کی قسم ہے ایک در کا بھکاری بن جا، سارے دروں کے بھیک مانگنے سے اللہ تجھے آزاد کر دے گا. مانگنا، رب سونا دیتا ہے، دیتا اپنے محبوب کا صدقہ ہے. محبوب کرم فرماتے ہیں، محبوب کرم اہل بیت اطہار کے صدقے فرماتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا رسول اللہ پھر کیا کریں ہم، کیسے کریم آقا جی آپ کے احسانات کا بدلہ چکائیں؟ آپ نے فرمایا ساری زندگی نہیں چکا سکتے، اگر میرے لیے کچھ کرنا ہے میری اہل بیت سے محبت کر لو.
وہ ان سے محبت کرو نا جی. آئے ہے خدا کی قسم ہے، وہ کندھے، وہ سر انور، اس کی شان ہم کیا جانیں، جن کے نالین کی شان یہ ہے معراج کی رات سدرہ سے آگے وہ نالین سمیت تشریف لے جا رہے تھے. جن کے نالین کا یہ شان ہے سدرہ سے آگے جا رہے ہوں، ان کے کندھوں کی، ان کے سر کی ہم کیا شان جانیں، ان کے نالین کی شان یہ ہے. اور یہ کندھوں کے اوپر حسنین کریمین کھڑے ہوتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ حسنین کریمین کو اپنا بیٹا سمجھا. یہ سنن ابو داؤد شریف کی 4219 نمبر پر حدیث پاک ہے. اقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما بکبشین کبشین. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کا عقیقہ خود فرمایا ہے، اور دو دمبے حضور نے حسنین کریمین کے عقیقے کے آپ نے ذبح فرمائے. بھائی کرنے تو حضرت علی کو چاہیے تھے، لیکن کریم آقا جی فرما رہے ہیں. حضور ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے. حسنین کریمین سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میں آپ کو آپ کے دامن میں ایک ایسی بات عرض کر دوں. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری شریف. یہ میں نے 2 جگہ اور بیان کیا ہے، اور یہ بات یہاں پہ بھی بیان کر رہا ہوں. سنو گے تو مجھ سے سنو گے، یا پھر میرے سنے ہوئے نے سنایا ہوگا، دوسرا کوئی نہیں سنائے گا آپ کو. یہ بات صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3371. آج آپ کے دامن میں وہ چیز ڈالنے لگا ہوں. جتنے بھی یہاں پر نانے بیٹھے ہو، دادے بیٹھے ہو، باپ بیٹھے ہو، نانے بیٹھے ہو، دادے بیٹھے ہو، سارے یہ دامن میں موتی سنبھال لینا. مجھ سے بعد میں لکھوانا ہو تو لکھوا لینا، نہیں تو سوشل میڈیا پہ یہ چڑھے گی، اس کلپ کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینا، لکھ لینا. نہیں تو حدیث پاک کا نمبر میں نے بتا لیا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا. کیا چیز بتانے لگا ہوں؟ وہ چیز آپ کے دامن میں ڈالنے لگا ہوں، جو چیز آپ کے بچے کو نظر بد سے، بلا سے، مصیبت سے، وسوسے سے، شیطان سے اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے گی. یہ آپ کے بچے کو چیز محفوظ رکھے گی. یہ دم ہے. کون سا دم؟ جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کیا. دم ہے کس نے کیا؟ خلیل اللہ علیہ السلام نے. خلیل اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی. کیا کس پہ جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پہ. حضرت اسماعیل کے بعد یہ کیا کس پہ جا رہا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام پر. وہ بھی اللہ کا نبی، وہ بھی اللہ کا نبی، کرنے والا بھی اللہ کا نبی، کیا بھی اللہ کے نبی پہ جا رہا ہے. وہاں سے یہ بات چلتی چلتی میرے کریم آقا جی علیہ السلام تک آ گئی. کریم آقا جی امام الانبیاء یہ دم کر رہے ہیں. نبی اکرم کر کس پہ رہے ہیں؟ حسن پہ کر رہے ہیں، حسین پہ کر رہے ہیں. کہہ دیو سبحان اللہ. ایڈی وڈی گل کر دیتی تو سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی. وہ کلمات کیا ہے، روایت کیا ہے؟ کرنے والے امام الانبیاء. کیا حسنین کریمین پہ جا رہا ہے. خلیل اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حبیب اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. نہ وہ شرک کی بات کر سکتے ہیں، نہ یہ شرک کی بات کر سکتے ہیں، نہ وہ غلط بات بتا سکتے ہیں، نہ یہ غلط بات بتا سکتے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
حضور یہ کلمات پڑھ کے حسنین کریم بین پہ کیا کرتے تھے؟ پھونک مار دی. نبی پاک کے دم یاد رکھو، رب کعبہ دی قسم ہے، میرے وجود سے مجھے زیادہ اس نبی کی حدیث پہ یقین ہے. آپ یہ دم کر دو، آپ کے اوپر کائنات کی کوئی شے آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتی. کوئی بلا، کوئی شیطان، کوئی وسوسہ آپ کے نزدیک نہیں جا سکتا. پڑھ کے پھونک مار لیا کرو، ایسے کر کے اپنے سارے جسم پہ پھونک مار لو. یہ نبیوں کا دم ہے، نبیوں کا دم، حسنین کریمین کی دم. جو لوگ کہتے ہیں نا جی دم کرنا، تعویذ کرنا یہ شرک ہے، بندہ ان سے پوچھے کم علمی کی بنا پر آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں جن کی زد میں بڑے بڑے ہستیاں اور بڑے بڑے اللہ کے نبی آ جائیں. ٹھیک ہے جی. حضرات محترم، حسنین کریمین کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. مسند امام احمد کے اندر 774 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت امام حسن سینے سے لے کے سر تک، حضرت امام حسین سینے سے لے کے نیچے تک تصویر مصطفیٰ تھے. دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو تصویر مصطفیٰ مکمل ہو جاتی تھی. یار قربان جائیں، یار قربان جائیں، کیا یار فیض دیا ہوگا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایسی بات یار کمال ہے یار. المعجم الکبیر لطبرانی کے اندر 2644 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ صدقے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ساری کائنات یہی کہتی ہے. نفس رسول پر، عزت رسول پر، عظمت رسول پر، ختم نبوت پر میرے ماں باپ بھی قربان ہیں. یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے، میرے ماں باپ بھی قربان ہیں. لیکن قربان جائیے سامعین ذوی احترام، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ فباعدہما الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہما بابیہما و امی. حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی نماز ادا فرما رہے ہیں. حضرت امام حسن اور حسین تشریف لے آئے. نماز پڑھتے ہوئے کملی والے کی کمر کے اوپر دونوں چڑھ گئے. صحابہ نے منع کیا، نانا پیچھے ہٹ جاؤ. حضور نے نماز ختم کر کے فرمایا او نانا پیچھے ہٹ جاؤ، ان پر تو میرے ماں باپ بھی قربان ہیں، ان پر میرے ماں باپ بھی. آمین ذوی احترام والاحتشام، وقت کے دامن میں وسعت نہیں دی. ہم نے ختم شریف بھی پڑھنا ہے اور لنگر بھی تقسیم کرنا ہے. آج بڑا عجیب سا دور آ گیا ہے. عزتیں، وقار، مروتیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس لگ گئی، اس نے پورے جنگل کو تیلی لگا دی، پورا جنگل جلا کے رکھ دیا. آسٹریلیا کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا ہے؟ ایسی جنگل کی آگ لگی کہ کروڑوں جانور نایاب جن کی نسلیں بھی ختم ہو گئی. بدتمیزی کا طوفان جب اٹھتا ہے نا جی، بے شرمی اور بے حیائی کا طوفان جب اٹھتا ہے تو کئی لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہوا چلا جاتا ہے. بڑی بڑی دنیا کی عزتوں کو پامال. آج کل ایک نیا، جیسے ہی محرم شریف چڑھتا ہے طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. 2 شہزادوں کی جنگ تھی ہے نہیں، ادھر سے حسین بھی شہزادہ تھا، ادھر یزید بھی شہزادہ تھا. یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. لہٰذا ہمیں
ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زبان خاموش رکھنی چاہیے۔ یزید بھی رضی اللہ ہے اور حسین بھی رضی اللہ ہے، یزید بھی رحمت اللہ ہے اور حسین بھی رضی اللہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یزید جو ہے نا میرے حسین کے جوتے کے نیچے جو خاک ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کی زبان مبارک کی گڑتی لی ہے۔ دنیا شہد کی گڑتیاں لیتی پھرے، دنیا کھجوروں کی گڑتیاں لے، دنیا میٹھوں کی گڑتیاں لے، حسین وہ ہے جس نے سب سے پہلے زبان مصطفیٰ کی گڑتی کو اس نے زبان مصطفیٰ کو چوس کر وہ لعاب مصطفیٰ، وہ حوض کوثر سے بھی افضل گڑتی امام حسین نے لی ہے۔ اور وہ حسین جو کریم آقا جی نماز پڑھتے ہوں تو کندھوں پر آ کر بیٹھ جائے اور نبی کی نماز لمبی ہو جائے، اس حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے خبیث آدمی کا آپ موازنہ کرتے ہیں، جو بندروں کو نچوائے، جو کتوں کو لڑوائے، جو مسجد نبوی کو بند کروا دے، اس کا مقابلہ حسین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ حسین کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یاد رکھیے گا، جناب امیر معاویہ کی کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اس کی زبان بھی گدی سے پکڑ کے کھینچ دیں گے۔ نہ ہمیں امیر معاویہ کی گستاخی برداشت ہے، نہ حسین کی گستاخی برداشت ہے۔ وہ لوگ، وہ ہستیاں کہتے ہیں جی صحابہ کی اولاد تھی، صحابی کی اولاد تھی، صحابی کا بچہ تھا اس لیے رحمت اللہ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ بیٹا نبی نوح کا ہو، عمل نبی جیسے نہ ہو، عمل نیک نہ ہو، نمازی نہ ہو، نمازیوں کے ساتھ وفاداری کرنے والا نہ ہو، نبی کا وفادار نہ ہو، رب کہتا ہے نبی نوح کا بیٹا بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ صحابیوں کے بچوں کو لیے پھر یار خدا کی قسم امیر معاویہ پر ہماری جانیں قربان ہیں، حسنین کریمین پر ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم صحابہ کی آڑ لے کر نواز رسول کی توہین کرتے پھرو۔ آج یہ بات بڑی قابل غور ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، مہدیت کا دعویٰ کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن حسین ہونے کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ پتہ ہے جب حسین بننا پڑے گا پھر سارا قربان بھی کرنا پڑے گا بھائی، پھر قربانیاں دینی پڑیں گی نا۔ اس لیے آپ کھنگال کے دیکھیں یار، کچی بات کرنا میرے مزاج میں نہیں ہے، بات کریں گے مضبوط کریں گے۔ کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے، لیکن حسین کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ
سرداد سر دے دیا، دست در دست نداد نہیں دیا، دست اپنا ہاتھ در دست یزید، بیعت نہیں کی یزید کی۔ ہاں جی او بابا سر دینے اوکھے نے، سر دینے اوکھے ہوندے نے۔ نبوت دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے، رب دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے، مہدیت کا دعویٰ کرنا سوکھا ہے، حسین ہونے کا دعویٰ کرنا اوکھا ہے۔ ان کا مقابلہ کیا جائے حسنین کریمین کے ساتھ؟ وہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں یار، کتنے لوگ آئے، کتنے خاندان قبیلے آئے ذکر کربلا کو روکنے کے لیے، فضائل حسنین کو روکنے کے لیے۔ یار ایمان سے بتاؤ کوئی ان کی شان میں فرق پڑا ہے؟ میرا امام پھر بولیا، میرا امام بولیا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹ گئے مٹ جائیں گے سبھی اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اسی طرح اسی وردی میں انہی زخموں کے ساتھ وہ کل محشر میں اللہ کی حضور پیش ہوگا۔ کسی کو گولی لگی ہوگی، کسی کو تیر لگے ہوں گے، کسی کو کچھ لگا ہوگا، حسین کی شان پر قربان جائیں، اپنا دھڑ اپنا سر ہاتھ میں لے کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ دیکھ لے سونے، ہم نے تو اس طرح قربانیاں دی ہیں، میرا چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، میں تو یہاں تک کہتا رہا اس کی بھی لے لو جان اور پیچھے ہٹ جاؤ، میرے سارے خاندان قبیلے کے افراد کی جان لے کر بھی اگر تمہیں سکون ملتا ہے، اگر تمہارے ضمیر مطمئن ہوتے ہیں، اگر تمہارے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لو، مجھے شہید نہ کرو۔ مجھے شہید کرو گے قیامت تک کے لیے لعنتیں تم پر برستی رہیں گی، میں زندہ رہا تو میں وارث ہوں ان کا، میں تمہیں ان کے خون معاف کر دوں گا، لیکن اگر مجھے بھی شہید کر دیا گیا پھر یاد رکھنا میرے مقدمے کا وکیل میرا رب ہوگا، پھر رب کا بدلہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر، تم میرے اوپر فنا ہو جا، میں تیرا ذکر قیامت تک جاری رکھوں گا۔ جن لوگوں نے انتقام لینے کی کوشش کی حسین سے، ہے بات تو وہی ہے نا جی، ایک پل کی حکومت تھی جس کی خاطر یزید بیچارہ تڑپتا رہا، بلکتا رہا۔ خدا کی قسم آج حسین کی دلوں پر حکومت ہے یا نہیں ہے؟ حکومت تو اس کو کہتے ہیں، حکومت تو یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے شہیدان کربلا کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، میرے ساتھ جن ساتھیوں نے بھی تعاون کیا ہے، جو یہاں پر تشریف فرما، بچے بڑے بزرگ، جو حاضر ہیں جو حاضر نہیں، اور بالخصوص یہ میری باجی روبینہ مکسی مرحومہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جس نے ہمیں یہ مسجد بنا کے دی، اور آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں اور یہاں پر ان کے تذکرے کو چھیڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. یہ جس طرح ہم نماز میں صفحے بناتے ہیں نا اس طرح صفحے بنا لیں تاکہ لنگر شریف تقسیم کرنے میں آسانی ہوگی. جس طرح ہم نماز میں صفحے بناتے ہیں اس طرح صفحے بنا لیں. مہربانی فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. پاک پروردگار عالم کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ
جو کلمہ کلام پڑھا حضور پر نور شافی مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گو ہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ تمام انبیاء کرام اولیاء کرام کتب غوث ابدال و تعداد مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات مرد عورت بچے بوڑھے جتنے بھی بحالت ایمان سے العقیدہ اس دنیا فانی میں آ چکے ہیں جا چکے ہیں، مولا کریم تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، مولا کریم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، پاک پروردگار عالم جو ہم نے یہاں پر اہتمام کیا ہے، لنگر شریف کا اہتمام کیا میرے ساتھ جن جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے، مولا کریم ان تمام کا ثواب بالخصوص ہم آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کی بارگاہ میں، آپ کے ازواج کی بارگاہ میں، اولاد کی بارگاہ میں، نواسوں کی بارگاہ میں، آپ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ مولا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس محفل پاک میں تشریف لائے، مولا کریم پڑھا سنا، ان تمام کے خاندانوں میں، ان کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں جو فوت ہو چکے ہیں، مولا ان کی روحوں کو بھی اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص شہدائے کربلا، نواس رسول، جگر گوشہ بیتول، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں جو شہید ہوئیں، تمام کی تمام کو روحوں کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ بالخصوص مولا کریم جن ساتھیوں نے تعاون کیا، مولا کریم ان ساتھیوں نے لنگر شریف میں حصہ لیا ہے، مولا کریم ان کا یہ نذرانہ پیش کرنا، یہاں پر ان ساتھیوں کا آنا، بزرگوں کا آنا، مولا کریم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب بالخصوص ہم اپنی باجی روبینہ مکسی مرحومہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تمام شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمن کے خوف سے، ڈر سے، تدبیر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، ہر قسم کے شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق تیری بارگاہ میں سوال کیے تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ سپردم بتو میں ایک شرع تو دانی حساب کم و بے شرع، یا رب تو کریمی رسول تو کریم سے شکر کے ہستے بیان دو کریم۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول بنو دوست دامان آل رسول۔ الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول، مولا حسنین کریمین کا صدقہ، نبی پاک کی آل کا صدقہ، پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کا صدقہ، خاتون جنت کا صدقہ، میرے بچے بچیوں کو دین اور دنیا کے تعلیمی میدانوں میں کامیابیاں نصیب فرما، ان کو ہر قسم کی آفت سے، بلا سے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، ہر قسم کی مولا کریم بلا سے ان بچوں کو محفوظ فرما۔ کریم آقا جی کا صدقہ ان کو ہر میدان میں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما۔ مولا جتنی دیر زندہ رہیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ مولا ہمیں حضور کے محبت، عشق محبت میں، پیار میں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ مولا کریم جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ ادھر آ جاؤ، سب بناؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔